فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اور جب یاد کرو اس وقت کو کہ جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اور وہ ان کو نصیحت کر رہے تھے. لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے تو اللہ کے ساتھ شرک نہ کر، کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرا. ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بڑا ظلم ہے. تو شرک کو اللہ نے بہت بڑا ظلم قرار دیا ہے. تو پہلے تو ظلم کی تعریف، شرک کا معنی کیا ہے؟ لیکن شرک کا معنی ظاہری معنی تو یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا، اور اس کی دو قسمیں ہیں، ایک شرک جلی اور ایک شرک خفی. شرک جلی تو یہ کہ کسی اور کی عبادت کرنا، کسی اور کو پوجنا اور یہ ماننا کہ وہ اللہ کا مددگار ہے، اللہ کے ساتھ مل کے بہت سارے کام کرتا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو اب کسی انسان کے بارے میں سوچا جائے، کسی بت کے بارے میں سوچا جائے، کسی ستارے کے بارے میں، کسی درخت کے بارے میں، کسی بزرگ کے بارے میں، تو وہ شرک ہے، وہ اسلام سے خارج ہے. یہ شرک جلی کہلاتا ہے. اور دوسری صورت شرک خفی کی، یہ جو صوفیہ کرام بتاتے ہیں، اس کے اوپر شرک کا فتویٰ نہیں لگتا، لیکن وہ ہے شرک کی قسم. وہ یہ ہے کہ نفع نقصان کو خدا کے سوا کسی اور کی جانب سے سمجھنا، یعنی خدا سے بھی سمجھنا اور بندوں سے بھی سمجھنا. مستقل لوگوں کو سمجھنا کہ جناب یہ راضی ہو گئے تو اپنے سارے کام بن جائیں گے، یہ ناراض ہو گئے تو اپنے سارے کام بگڑ جائیں گے. تو اس میں لوگ اس بات کی تمیز نہیں کرتے، اور اللہ کا خیال بھی ان کے ذہن میں نہیں ہوتا. تو اس قسم کا عقیدہ رکھنا کسی بھی چیز کے بارے میں، خواہ انسان ہو، پتھر ہو، درخت ہو، کوئی اور چیز ہو، تو اس قسم کا عقیدہ رکھنا یہ شرک قرار دیا گیا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ جس نے کہا کہ کل رات کو بارش فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی تھی. جو ستاروں پہ یقین رکھتے ہیں، ستاروں کو مؤثر بھی ذات جانتے ہیں، تو فرمایا کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اس نے انکار کیا اس بات کا جو اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام پہ نازل کی. تو آج کل اس چیز کے اندر لوگ بہت گرفتار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو، اس کی طاقتوں کو، اس کی قدرتوں کو نہیں سمجھتے. تو اس لیے اللہ کو چھوڑ کر دیگر لوگوں سے امیدیں لگائی ہوئی ہیں. تو اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. پھر ظلم عظیم کیوں قرار دیا گیا؟ دیکھو ظلم کا لفظ معنی تو اندھیرا ہوتا ہے، لیکن جو اصطلاحی اس کا معنی ہے وہ یہ کہ کسی غیر مستحق کو کوئی چیز دینا، یعنی جس کا وہ مستحق نہیں تھا اس کو دے دینا وہ چیز، جو مستحق تھا اس کو نہ دینا. اس کو عربی میں کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے غیر محل میں رکھنا، جہاں پہ وہ رکھنے کے لائق نہیں تھی. یعنی سمجھانے کے لیے بات میں بتا رہا ہوں، یہ امامہ ہے جو سر پہ رکھا جاتا ہے، اگر کوئی اس کو اپنے پیروں پہ رکھے تو یہ ظلم ہو جائے گا. اور چپل پاؤں پہ پہنے جاتی ہے، جو ہماری چپلیں ہوتی ہیں، وہ اگر ہم اپنے سر پہ رکھیں تو یہ بھی ظلم ہے، کیونکہ سر تو جوتیاں رکھنے کی جگہ نہیں ہے. یہ عموم کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں. ہاں البتہ کہ اللہ کے نبی کی جوتی ہے، اللہ کے نبی، اللہ کے ولی کی جوتی ہے، تو اس کو سر پہ رکھے تو اس کا ایک الگ حیثیت ہے، اس کی شرعی حیثیت الگ ہے، اس کا معاملہ الگ ہے. جس طرح کہ ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں کتنی احادیث آئی ہے کہ صحابہ کرام آپ کے وضو کا پانی بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے، اپنے جسموں پہ لگا لیا کرتے تھے، اپنے چہروں پہ لگاتے تھے. آپ علیہ السلام کا خون مبارک جو آپ نے ایک مرتبہ پچھنے لگوائے تھے، حجامہ کروایا تھا، تو آپ نے ایک صحابی سے کہا، حضرت عبداللہ بن زبیر سے فرمایا تھا کہ جاؤ اس کے ایسی جگہ ڈال کے آ جاؤ جہاں پر کوئی اس کو نہ دیکھے، کسی کا قدم نہ پڑے. تو آپ گئے اور انہوں نے سوچا کیا کروں، کہاں ڈالوں اس کو. میں ان کو نہیں سمجھا، انہوں نے پی لیا. جب واپس آئے تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا تم نے؟
انہوں نے بتا دی سچی بات کہ یا رسول اللہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ میں اس کو کہاں ڈالوں، تو میں پی گیا۔ آپ نے فرمایا تجھ پہ جہنم حرام ہے۔ اور ایک صحابیہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بول مبارک جس کو پیشاب کہتے ہیں، تو وہ پھینکنے کے لیے آپ نے فرمایا، تو اس نے بلکہ رات میں اس کو پیاس لگی، اس کو پتہ نہیں تھا یا پتہ تھا، اس نے اٹھا کے وہ پانی پی لیا۔ صبح نبی علیہ السلام کو جب ذکر کیا تو آپ نے فرمایا تجھے کبھی پیٹ کی تکلیف نہیں ہوگی۔ تو وہ بزرگوں کی بات اور ہوتی ہے، میں عام حساب کتاب سے بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو اسی طرح عبادت کا مستحق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ہماری پیشانی اسی کی طرف جھکنی چاہیے۔ تمام منفیتوں کا مالک، تمام مضرتوں کا مالک، تمام نقصان، تمام فائدے اسی کی ذات کی طرف سے ہیں، اور اسی کو اس کا مستحق سمجھنا چاہیے اور اسی سے اس سے طلب کرنا چاہیے۔ تو اگر کوئی کسی اور کو موت صرف اس ذات جانتے ہوئے اس کو یہ مانتا کسی اور سے، کسی اور کو سمجھتا ہے ایسا، یعنی سمجھتا کہ بذات خود وہ اس بات پر قادر ہے، تو وہ شرک میں مبتلا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ ایک نصیحت کر دی جو بنیادی نصیحت ہے۔ تو پھر فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو، آدمی کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید فرمائی، نصیحت کی۔ تاکید کیا فرمائی کہ ان کا ادب کر، ان کا احترام کرو، ان کا خیال کر۔ قرآن میں مختلف جگہوں پہ آیتیں آئی، پیچھے آ بھی چکی ہے کہ اپنے ماں باپ کو اف تک مت کہو، ان کی اطاعت کرو، ان کی فرمانبرداری کرو، ان کے سامنے اپنے آپ کو غلام سمجھو، ایسے سمجھو کہ جیسا کہ غلام آقا کے سامنے ہوتا ہے۔ یہ قرآن کی تعلیمات ہے یہ سارے کے سارے، اور حدیث شریف میں بھی اس کی بہت تاکید آئی۔ تو فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہت تاکید فرمائی، ہم نے اس کے والدین کے بارے میں۔ تو اب یہ دیکھیے کہ والدین کا مقام کتنا اہم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اپنا حق بیان کیا اور اس کے فوراً بعد والدین کی بات کر دی۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے بعد، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے بڑا حق ہے وہ ماں باپ کا حق ہے۔ تو یہ ہمارے معاشرے کے جوانوں کو معلوم ہونا چاہیے خاص طور پر، وہ اس سلسلے میں بہت غفلت کرتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں بھی اس کی بڑی تاکید آئی، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ حملته امه وهنا على وهن، کہ اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا کمزوری کے بعد پھر کمزوری جھیلتے ہوئے۔ وفصاله في عامين، اور اس کا دودھ کا چھوٹنا 2 برس ہے۔ یعنی یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو ماں کے بارے میں بتایا کہ ماں کیا تکلیف اٹھاتی ہے، جب بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے تو اس کو بہت کمزوری لاحق ہوتی ہے، اور فرمایا کہ پھر 2 سال تک دودھ پلاتی ہے۔ تو فرمایا کہ انشکر لی ولوالدیک، تو یہ حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا۔ اللہ فرماتا میرا بھی تو شکر ادا کر، اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کر۔ یہ اللہ نے خاص طور پہ یہاں پہ بیان فرمایا۔ تو ماں باپ کا شکر ادا کیوں کرے؟ اولاً تو یہ ہے کہ حدیث شریف میں آیا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جس نے انسانوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا۔ پھر یہاں پر ماں کا خاص طور پہ ذکر کیا، پہلے والدین کہہ دیا کہ دونوں کا حق ہے، دونوں کی خدمت کرنی ہے، دونوں کا ادب کرنا ہے، لیکن ماں کا خاص طور پہ کر دیا۔ تو ماں کا خاص طور پہ اس لیے کیا کہ ماں اس کو پہلے تو یہ کہ اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، پھر اس کو جنم دیتی ہے تو بڑی تکلیف اٹھاتی ہے، پھر اس کے بعد 2 سال تک اس کو دودھ پلاتی ہے۔ وہ ایک زمانہ ہوتا ہے کہ ماں کو چھوڑ کے بچے کے لیے بزی ہو جاتی ہے، اپنے نفس کو مار دیتی ہے، بچے کو پال رہی ہوتی ہے، بچے کی زندگی کا سبب بنتی ہے۔ تو اس لیے حدیث شریف میں آیا کہ ایک آدمی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میں سب سے زیادہ خدمت کا حق مجھ پر کس کا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تیری ماں کا ہے۔ پھر اس نے دوبارہ پوچھا، پھر اس کے بعد کس کی خدمت کا حق ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا ہے۔ پھر اس نے تیسری دفعہ پوچھا تو آپ نے پھر فرمایا تیری ماں کا حق ہے۔ پھر اس نے چوتھی دفعہ یہی سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ تیرے باپ کا ہے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ نے 3 کام ماں کے خاص طور پہ ذکر کیا ہے۔ ایک تو اس کا حمل، پھر اس کا کیا کہتے ہیں اس کے بچے کی ولادت، پھر اس کے بعد 2 سال تک اس کو دودھ پلایا۔ 3 بڑے اہم کام ذکر کیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی 3 دفعہ کہا کہ تیری ماں کا حق ہے، پھر چوتھی دفعہ کہا تیرے باپ کا حق ہے۔ تو اس سے اندازہ کر لینا چاہیے کہ کتنا اہم ہے یہ۔ پھر اس کی اہمیت کا میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر اللہ نے اپنے حق کے بعد، اپنی عبادت کے بعد، شرک سے بچنے کے بعد فرمایا کہ اب اس پہ والدین کا حق ہے۔ اللہ کی عبادت کرو، اس کے پھر والدین کا حق جتا دیا۔ تو یہ بہت عظیم یعنی اس میں نصیحت ہے کہ ماں باپ کی کتنی اہمیت ہے اسلام میں، اور اسلام کتنا اس کا حکم دیتا ہے۔ تو اگرچہ کہ یہ پورا کمپلیٹ ٹاپک ہے، لیکن میں اس کے اوپر اتنا زیادہ گفتگو نہیں کر سکتا۔ اہمیت بتانے کے لیے چند باتیں میں نے ذکر کر دی ہے، اور پھر فرمایا کہ وہ الی المصیر، اور پھر ہماری طرف ہی لوٹنا ہے واپس، ہمارے پاس ہی تیرا ٹھکانہ ہے۔ یعنی ہم نے نصیحتیں تجھے کر دی ہیں، ساری باتیں سمجھا دی ہیں۔ اب یہ مت سمجھنا کہ کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، آئے گا تو ساری پوچھ گچھ ہوگی۔ یہ تجھے کام دیے تھے، تو نے ان پہ عمل کیا نہیں کیا؟ تو اس لیے بار بار اللہ تعالیٰ یاد دلاتا ہے الی المصیر، اسی طرف لوٹ کر جانا ہے، وہی تمہارا ٹھکانہ ہے۔